بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی خواتین کا کہنا ہے کہ حماس نہ بچاتی تو اپنی ہی فوج کی گولہ باری میں مارے جاتے۔ شدید گولہ باری کے دوران حماس کے جنگجوؤں نے اپنی جان پر کھیل کر ہمیں بچایا تھا۔ حماس کے ہاتھوں رہائی پانے والی اسرائیلی یرغمالی ماں بیٹی نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج کی شدید گولہ باری کا نشانہ بن کر مارے جاتے اگر حماس کے نوجوانوں نے ڈھال بن کر ہماری حفاظت نہ کی ہوتی۔ 48 سالہ چن گولڈ سٹین اور ان کی 17 سالہ بیٹی اگم گولڈ سٹین نے حماس کی قید سے رہائی کے بعد انٹرویو میں حماس کے جنگجوؤں کے رویے کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک سپر مارکیٹ کے عقب میں رکھا گیا تھا اور وہیں اسرائیلی فوجی بمباری کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کو گولہ بارود کی زوردار آوازیں اور اس کی بو محسوس کر رہے تھے۔ ایک موقع پر ہم نے حماس کے لوگوں سے کہا کہ کیا ہم مارے جائیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے ہم مارے جائیں گے، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ 17 سالہ لڑکی نے بتایا کہ حماس کا سلوک انتہائی اچھا تھا، وہ ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے اور مصروف رکھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ دیتے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ ان ماں بیٹی کو حماس نے فلسطینی قیدیوں کے بدلے گزشتہ ماہ ہی رہا کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ جلد ختم نہیں ہوگی، حماس پر حملوں میں مزید شدت لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں آنے والے دنوں میں لڑائی کو مزید تیز کر دیں گے، یہ ایک طویل لڑائی ہوگی۔ غزہ میں کارروائی کرنے والے اسرائیلی فوجی بھی طویل جنگ کے حق میں ہیں۔ دوسری جانب مصر نے فریقین کے درمیان جنگ بندی کا منصوبہ تجویز کیا ہے۔ منصوبے کے تحت 1.5 ماہ کے دوران اسرائیلی جیلوں میں قید تمام اسرائیلی یرغمالیوں اور غیر معینہ تعداد میں فلسطینی قیدیوں کی مرحلہ وار رہائی ہوگی، جس کا اختتام اسرائیل کے حملے کی معطلی پر ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیل کے حملوں میں 20,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے، جبکہ 55,000 کے قریب زخمی ہیں۔ شام میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایرانی فوج کا سینئر عہدیدار مارا گیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اس قتل کی یقینی قیمت چکانی پڑے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے حالات نومولود بچوں کے لیے موزوں نہیں رہے۔ ہماری بہادر خواتین ہیلتھ ورکرز کا تاحال آپریشنل ہیلتھ سینٹرز اور ہماری قائم کردہ پناہ گاہوں میں خواتین کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ سمندر میں زندگی گزارنے کے لیے شوقین جوڑے نے ساری جائیداد فروخت کر دی۔ جوڑے کا خیال ہے کہ کروز پر زندگی گزارنا زمین پر زندگی گزارنے کے مقابلے میں کافی سستا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نیند میں کمی مثبت احساس میں کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ تحقیق میں دوستو 50 سالوں سے زائد عرصے میں کیے جانے والے 154 مطالعوں کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ آصف نے سب کو ساتھ مل بیٹھنے کی تجویز دی ہے۔ 2/3 اکثریت کی بات نہیں کر رہا، البتہ عام انتخابات میں نون لیگ قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کرے گی۔ دوستو شاہ محمود قریشی کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی نے 15 روزہ نظر بندی کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سعودی حکومت نے غیر ملکی عازمین حج کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ غیر ملکی عازمین حج 2024 کے لیے نیسٹر حج پر بآسانی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کے مشہور اداکار صاحب فیصل قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستانی سینما کو چلانے کے لیے بالی ووڈ فلمیں لگانا ضروری ہیں۔ بھارت سے 60 ارب روپے آ رہے تھے، جہاں سے پیسہ آتا ہے ہم وہ راستہ بند کر دیتے ہیں۔
کراچی موبائل مارکیٹ آتش زدگی میں دکانوں سے دوستوں نکالا گیا سامان ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لٹیرے متعدد دکانوں سے سامان چوری کر کے بھی لے گئے۔ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے، بلے کا نشان بحال کر دیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان بحال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اختیار سے تجاوز کیا۔ الیکشن کمیشن نے 20 دن میں انٹرا پارٹی انتخابات کا کہا اور ہم نے انتخابات کروائے، لیکن 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا۔ ہم نے 2 دسمبر کو انتخابات کروائے اور پورے میڈیا نے رپورٹ کیا، الیکشن کمیشن کو تمام ڈاکومنٹس فراہم کیے۔ پی ٹی آئی وکلاء کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ انتخابات تو ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن جس نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے اس کی تعیناتی ٹھیک نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ہم اب انتخابات میں بطور پارٹی حصہ نہیں لے سکتے، یہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے اور آرٹیکل 17 تنظیم سازی کا کہتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور پی ٹی آئی کی پارٹی سرٹیفکیٹ کو بھی آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا گیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی کا بلے کے نشان سے متعلق پرویز خٹک کے بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک کے بیان سے ان کے اور الیکشن کمیشن کے تانے بانے ملتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ بلہ پی ٹی آئی کا نشان تھا اور نہ رہے گا۔ سردیوں میں وزن کو کم کرنے میں مددگار مشروبات۔ موسم سرما میں سستی کا احساس ہمارے وزن کو کم کرنے کے عزائم میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ سبز چائے میں پائے جانے والے ای سی جی سی خامرے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ مرکبات چکنائی کو ختم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیم گرم پانی میں اجوائن ڈال کر پینا وہ پیٹ کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ اجوائن کا پانی حراروں کی اجوائن اس کے علاوہ نیم گرم پانی میں اجوائن ڈال کر پینا پیٹ کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ اجوائن کا پانی حراروں کی کھپت میں کمی میں بھی مدد دیتا ہے۔ سونف کا پانی سردیوں میں بھوک اور کھانے کی طلب میں کمی لاتا ہے۔ سونف کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح پینے سے پیٹ کی صحت اور وزن کو قابو میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ دار چینی کی چائے وزن کم کرنے کا سب سے قدرتی طریقہ ہوتا ہے۔ ایک چائے کا چمچ شہد، چند قطرے لیموں اور دار چینی کو گرم پانی میں پینا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سیاہ رنگ کا نایاب اور میٹھا ترین سیب بلیک ڈائمنڈ ایپل کا یہ مخصوص رنگ دراصل منفرد جغرافیائی محل وقوع سے مرسوب ہے۔ ویسے تو آپ نے عام طور پر سبز اور سرخ کے مختلف رنگوں کے سیب دیکھے ہوں گے، لیکن دنیا میں دوستو ایک خطہ ایسا بھی ہے جہاں کالے رنگ کے سیب اگتے ہیں۔ ویسے تو اس سیب کا رنگ گہرا بنفشی ہے، تاہم یہ دکھنے میں سیاہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بلیک ڈائمنڈ ایپل کہا جاتا ہے، اور یہ صرف دوستو تبت میں پایا جاتا ہے۔ بلیک ڈائمنڈ ایپل کا اندرونی حصہ عام سیبوں سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، تاہم اس کا ذائقہ تمام سیبوں سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ پروفیسر ساجد میر صاحب بھی دوستوں نیند سے جاگ اٹھے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ نیب نے سیاسی دشمنی میں نواز شریف پر جھوٹے مقدمات بنائے۔ لاہور میں ملاقات کے دوران امیر جمعیت الحدیث کا کہنا تھا کہ نیب کیسز سے بریت پر میں نواز شریف اور مریم نواز کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے، انتخابی نشان پارٹی کی ملکیت ہوتا ہے، سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم نہیں کیا جا سکتا، بر صغیر میں ہر ووٹ پر نشان ہوتے ہیں، ایسا دوستو اعتزاز احسن کا کہنا ہے۔
نون لیگ کا کہنا ہے کہ انتخابات کو پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیے سے خطرہ ہے، فورن فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے مگر الیکشن کمیشن سزا دینے کے قابل نہیں ہے۔ وہ عمران خان سائفر، فورن فنڈنگ اور اپنے بچوں کا حساب نہیں دے سکتا۔ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ میاں صاحب پارٹی میں کام کرنے والوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، پارٹی ٹکٹ ان کا حق بنتا ہے جنہوں نے مشکلیں برداشت کی۔ لاہور میں دوستو، نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی اجلاس میں حمزہ شہباز کا موقف۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے پارٹی میں جوش اور ولولہ بڑھ گیا ہے، پاکستان کا اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔